ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمی سے شریک ہوں اللہ، جب تک وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں کہ مجبوری ہے ہم نے جانا ہے اجازت دے دیں، ویسے ہی نہیں اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ اور اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ کی ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگیں کہ ایک تو انہوں نے بے شک اجازت بھی لی ہے لیکن یہ کام کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دے کہ یہ اللہ نبی کی محفل سے اٹھ کے جا رہے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے یا عذر کے بھی، تو پھر بھی آپ ان کے لیے معافی مانگیں۔ اور دیکھ لیں محفل کا کتنا ادب ہے، کہ محفلوں کا کتنا ادب ہے کہ بندہ آئے تو ٹک کے آرام سے بیٹھے اللہ نبی کے لیے۔ دیکھیں نا اس سے دوسرا بندے کے ایمان بھی کمزور پڑتے ہیں کہ کبھی جا رہی ہیں کبھی آ رہی ہیں، تو بیٹھے آرام سے، بلکہ کوشش کریں اور بھی آ کے بیٹھیں تاکہ ہمیں دیکھ کر کوئی اور بھی جو ہے وہ ہماری محفل کا حصہ بن جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور حکم ہے کہ جہاں اللہ کے بندے ذکر کر رہے ہو تم بھی اپنے آپ کو اللہ والوں کی سنگت میں جمائے رکھو، کہ تم بھی ان میں بیٹھ جاؤ جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرو کچھ کھا پی لیا کرو۔ یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ فرمایا اہل ذکر کی محفل ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بولو سبحان اللہ، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگے کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ ہمیشہ کے لیے سیکھ لیں، کبھی کسی محفل میں جائیں، بیان میں جائیں، میلاد میں جائیں، درس میں جائیں، تبلیغ میں جائیں تو وہاں بیٹھے رہیں بغیر شرعی عذر کے ہی نہ کوشش کریں وہاں سے اٹھ کے جانے کی، کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے کہ بار بار اٹھے بار بار بیٹھے، محفل منتشر ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل قرار نہ دو، جس طرح تم میرے نبی کو بلاتے ہو اس طرح ایک دوسرے کو نہ بلا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہیں بلانا۔ جو الفاظ تم نبی کے لیے اپنے عام بندوں کے لیے استعمال کرتے ہو وہ میرے نبی کے لیے استعمال نہیں کرنے۔ میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ میں عرفان القرآن سے اس لیے پڑھاتی ہوں کہ جب ہم اس میں ترجمہ پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اتنا اچھا اس میں ترجمہ لکھا ہے، اور جب بھی نبی کا ذکر آتا ہے تو بڑے مؤدب اور بڑے ادب والے بہت ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں جو عام کسی بندے کے لیے ہم کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو پڑھ پڑھ کے جو بچہ عرفان القرآن پڑھے گا وہ عاشق رسول بن جائے گا، اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو جب آپ ایک ایسی کتاب پڑھیں کہ جس میں ترجمہ لکھنے والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ذکر آتا ہے تو ان کے لیے عام سے الفاظ یوز کیے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ پڑھنے والا بندہ یوں ہی سمجھے گا کہ نبی بھی ایک انسان تھے معاذ اللہ، تو وہ پڑھنے والے کے دل میں اس طرح کا ادب نہیں رہے گا۔ تو عین ممکن ہے کہ مطلب وہ نبی پاک کو پڑھ پڑھ کے یہی سمجھے گا نبی بھی تو بشر ہی ہمارے جیسے، بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے۔ ہاں جی، اے مسلمانوں تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل قرار نہ دو، جب رسول اکرم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھو نا کتنی پیاری گل ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ جدوں اسی نبی پاک نو بلا انج نہیں سکتے کہ جن الفاظ نال اسی ایک دوجے نو بلاؤنے ہاں تے پھر یہ کہہ دینا کہ نبی ساڈے ورگے بشر نہیں ہے تے بہت وڈی جسارت ہے، یہ تے بہت وڈی گستاخی ہے کہ تسی میرے نبی نو بلاو بھی نہ انہاں لفظاں نال جنہاں نال تسی ایک دوجے نو بلاؤندے تے یہ گل کہہ دینا کہ حضور ساڈے ورگے بشر نے، تے بہت وڈی گستاخی، چھوٹی گستاخی نہیں ہے۔ بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، ایک دوسرے کی آڑ میں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک بندہ اٹھتا ہے اچھا اس کے ساتھ دوسرا بھی کھسک جاتا ہے، پہلے تم نکلو پھر میں جاتی ہوں، پہلے تم اٹھو پھر میں اٹھتی ہوں، نیوے نیوے ہو کے نکل جانا۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ ایک کام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ محفل اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔
میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کوشش کرے ٹک کے بیٹھے، آرام سے بیٹھے، بھیجا ادھر ادھر نہ پھرے، ادھر ادھر نہ گھومیں، یہ بے ادبی ہے اللہ نبی کی۔